अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अर्तुल के सिपाही सिमन के आदमियों को मारने में मसरूफ थे, जबकि सिमन अपने कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और खुद तहखाने की तरफ बढ़ता है। इतने में अर्तुल भी बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। कुछ देर की कोशिश के बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन सिमन वहां से जा चुका था। फिर अर्तुल भी तहखाने का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है। सिमन अंदर जाकर पैतरस को कहता है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, तुम पहले जाकर घोड़े को तैयार करो। ये सुनकर पैतरस वहां से चला जाता है। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और कहता है, तुम्हारा खात्मा होने वाला है सिमन। सिमन अर्तुल पर हमला कर देता है। अर्तुल उसका हमला नाकाम करके उसे गिरा देता है और कहता है, तुम मुझे सब कुछ बताओगे सिमन। लेकिन इतने में सिमन अर्तुल की तरफ एक चीज गिरा कर भागने लगता है। अर्तुल भी उसके पीछे भागता है, लेकिन रास्ते में सिमन का एक आदमी आ जाता है। कुछ ही देर में अर्तुल उसका खात्मा कर देता है। इतने में तुर्गत भी वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सिमन तहखाने से निकलकर पैतरस की दुकान में पहुंच चुका था। पैतरस उसे बुर्का पहनाकर कहता है, घोड़े तैयार हैं जनाब सिमन, अब हम जा सकते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद अर्तुल और तुर्गत भी पैतरस की दुकान में पहुंच जाते हैं। अर्तुल समझ जाता है कि ताजिर हसन दरअसल सिमन का आदमी था। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं। इसी दौरान सिमन और पैतरस घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तुर्गत कहता है, भाई मुझे इजाजत दें कि मैं इनके पीछे जाऊं। अर्तुल कहता है, सिमन को जिंदा पकड़ कर लाओ तुर्गत। ये सुनकर तुर्गत दुआन को आवाज देकर कहता है, तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद दुआन और दो मजीद सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। इतने में दूंदार और बाकी सिपाही सिमन के आदमियों को खत्म करके अर्तुल के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुल पूछता है, हमारे कोई शहीद हैं दूंदार? दूंदार कहता है, कोई नहीं भाई। अर्तुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है, अब हम इस बाजार को इस्लामी जमीन बना देंगे। उन सलेबियों की गंदी चीजें बाहर फेंक दो, हम यहाँ पहली अजान देंगे और इस महल को हम एक काबिल एहतराम मेहमान खाना बना देंगे। अब बाजार के लोगों को कहो कि वो खौफजदा ना हो, अब से उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। दूसरी तरफ काई कबीले में अब्दुर्रहमान अंदर आकर हाइमा खातून को बताता है कि जानदार साहब और उनके घर वाले आए हैं। हाइमा खातून कहती हैं, भेजो उनको। फिर जानदार और उसके घर वाले अंदर दाखिल होते हैं। हाइमा खातून उनको खुश आमदीद कहती हैं। बैठने के बाद सरदार जानदार कहता है, हम अभी भी अर्तुल के सोग में हैं, लेकिन एक बात है जो हमें अंदर से जला रही है। मेरे बेटे अलियार ने कहा है कि अर्तुल साहब और टोकटामिश साहब की मौत एक ही जहर से हुई है। उराल कहता है, वो सिमन एक शैतान आदमी है और उसकी बहन मारिया जहर तैयार करती है। फिर जानदार कहता है, आप हमें इजाजत दें कि हम सिमन पर हमला करके उसे तबाह कर दें और अर्तुल की मौत का इंतकाम भी ले लें। हाइमा खातून कहती हैं, आप परेशान ना हो जानदार साहब, अर्तुल उनसे खुद इंतकाम ले लेगा। ये सुनकर जानदार और बाकी सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल बाजार के तहखाने में मौजूद था और सिमन की चीजों को वहां से उठवा रहा था। फिर अर्तुल एक तरफ खड़ा होकर कहता है, या अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे फतह अता फरमाई है। मुझे इस फतह को कायम रखने की ताकत अता फरमा। दूसरी तरफ हाइमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे बेटे को हमें वापस दे दिया है। अल्लाह की मदद से वो जहर अर्तुल के खून से निकल गया था। मेरा बेटा जिंदा है जानदार साहब। ये सुनकर उराल परेशान हो जाता है, जबकि अलियार खुश होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है। फिर जानदार कहता है, अल्लाह बहुत बड़ा है और ये उसका शुक्र है। फिर अलियार पूछता है, अर्तुल साहब कहाँ हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं? हाइमा खातून कहती हैं, मेरा बेटा उन सलेबियों के मुलाजिम सिमन को तबाह करने गया हुआ है। उराल हैरान होकर पूछता है, क्या सिमन एक सलेबी है? हाइमा खातून कहती हैं, हाँ, अब उनके जुल्म के खात्मे का वक्त आ गया है। जानदार अपने बेटों को कहता है, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? उराल तुम फौरन अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम अर्तुल की मदद के लिए जाएंगे। फिर सब खड़े हो जाते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है और कहता है, हाइमा वालदा, एक अच्छी खबर है, अर्तुल साहब ने महल पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और फतह याब हो गए हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान बहुत खुश हो जाती हैं। उराल पूछता है, क्या अर्तुल ने सिमन को मार दिया है? अब्दुर्रहमान कहता है, इस बारे में मुझे नहीं पता उराल साहब। जानदार कहता है, इस पाक दिन को हमें अर्तुल साहब के साथ होना चाहिए, चलो चलें। फिर जानदार और उसके घर वाले बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर जानदार कहता है, अर्तुल ने सब कुछ हमसे छुपाया, इससे वाज़ेह होता है कि वो अब हमारे ऊपर एतबार नहीं करता। उराल कहता है, मैंने आपको बताया था बाबा। यह सुनकर अलियार उराल को कहता है, आप इतने सालों से उस लेबी के साथ मिले रहे और वो आपकी मदद से सोना कमाता रहा, अब एक मुसलमान कामयाब हो रहा है तो आपको जलन क्यों हो रही है? उराल कहता है, मैं उस दिन तुमसे पूछूंगा जब वो हमसे हमारा कबीला भी छीन लेगा। जानदार कहता है, ये आप दोनों क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, चलो अर्तुल की तरफ चलें। उराल कहता है, मैं नहीं जाऊंगा बाबा, आप खुद जाएं। यह कहकर उराल वहां से चला जाता है।
اور جاندار اور آلیار ارطغرل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحان اکیلی بیٹھ کر ارطغرل کے لیے رو رہی تھی۔ اتنے میں چولپن وہاں پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اپنے پیار کے لیے رونا بند کرو، وہ ابھی بھی تمہیں مل سکتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے میں تو حلیمہ کے لیے رو رہی ہوں۔ چولپن کہتی ہے جو بھی ہے تم یہ جان لو کہ ارطغرل ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر اسلحان بہت خوش ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے وہ کہاں ہے؟ چولپن کہتی ہے وہ سمن کے محل پر حملہ کرنے گیا ہے اور اسے فتح بھی کر لیا ہے۔ یہ سن کر اسلحان خوش ہو کر کہتی ہے اللہ کا شکر ہے۔ باہر اورال اپنے گھوڑے کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں باتوہان اس کے پاس آتا ہے اور ارطغرل کے حملے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اورال کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ سمن کہاں ہے؟ باتوہان کہتا ہے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا ہے، ترگت اور دوان اس کے پیچھے گئے ہیں۔ اورال کہتا ہے مجھے اس کو مارنا ہوگا اس سے پہلے کہ ارطغرل اسے مار دے، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اورال اکیلا وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی ہنلی بازار کے محل میں موجود تھے اور زخمی سپاہی اپنے زخموں پر پٹیاں وغیرہ باندھ رہے تھے۔ اتنے میں دوندار اور بامسی وہاں آتے ہیں۔ دوندار ارطغرل کو کہتا ہے بھائی ہم نے بازار کے تاجروں کو راضی کر لیا ہے جو یہاں سے ڈر کر بھاگ گئے تھے، وہ جلد آپ سے ملیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم تاجروں کو انصاف دیں گے، اب آپ بازار سے کسی قابل آدمی کو تلاش کرو جو بازار کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہو اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بہادر سپاہیوں، آپ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بازار کے تاجروں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ ہم نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مشکل کام کرنے ہیں، اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ دوسری طرف سمن ایک جگہ پہنچ کر اپنا گھوڑا روک لیتا ہے اور کہتا ہے پیتروس تم کارا جیسر کے گورنر کے پاس جاؤ اور اسے سب کچھ بتا دو۔ پیتروس کہتا ہے کیا آپ وہاں نہیں جا رہے جناب سمن؟ سمن کہتا ہے نہیں، اب سے وہ تمہارے ساتھ کام کریں گے تاجر حسن، تم جا کر انہیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور انہوں نے تمہارا سامان تباہ کر دیا ہے اور تم پناہ لینا چاہتے ہو۔ پیتروس کہتا ہے لیکن آپ کہاں جاؤ گے جناب سمن؟ سمن کہتا ہے میں اورال کے پاس جا رہا ہوں، وہ میرے ایک احسان کا مقروض ہے۔ پیتروس کہتا ہے خدا آپ کی مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر پیتروس اور سمن دو مختلف راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ہنلی بازار میں ارطغرل کے سپاہی کوئی صندوق اٹھا کر لاتے ہیں جو سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ سامسا کہتا ہے یہ سمن نے تہخانے میں چھپائے ہوئے تھے۔ اتنا زیادہ سونا دیکھ کر سب سپاہی خوش ہو جاتے ہیں۔ دوندار کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ سونا نہیں دیکھا۔ ارطغرل کہتا ہے یہ سارا سونا سلیبیوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا اور ہمارے درمیان موجود کمزور لوگوں کو اس سے خریدنا تھا۔ ان زمینوں پر یہ ہمارا پہلا مال غنیمت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کا ایک حصہ شہیدوں کے خاندانوں میں بانٹ دو، اس میں سے کچھ ہم قبیلے کی ضروریات کے لیے رکھیں گے اور باقی سونا ہم ان قبیلوں کے اتحاد پر خرچ کریں گے جو منگولوں کے ظلم سے متاثر ہوئے ہیں اور اپنے گھر کھو بیٹھے ہیں۔ ابھی اس مہمان خانے میں ہمارے جھنڈے لگا دو۔ اتنے میں درویش اسحاق وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ جو خط لکھوانا چاہتے ہیں وہ میں لکھنے کے لیے تیار ہوں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ درویش اسحاق بیٹھ کر لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے لکھو میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں، اب سے یہ بازار میرا ہے۔ یہ جان لیں کہ جس کسی نے بھی میرے جان و مال کو چھیننے کی کوشش کی وہ میرا دشمن ہوگا۔ آپ پر جو ظلم ہو رہا تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے، اب سے انصاف ہوگا اور ہر کسی کو اس کا حق ملے گا، لیکن اگر کسی نے بددیانتی سے کام لیا تو اسے میرے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خط لکھنے کے بعد درویش اسے بند کر کے ایک ڈبے میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف سمن اورال کی تلاش میں تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے گھوڑے کے نشانات مٹا ڈالتا ہے اور پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال بھی سمن کی تلاش میں جا رہا تھا، جبکہ تیسری طرف ترگت اور دوان بھی سمن کے پیچھے آ رہے تھے اور ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں۔ ترگت نیچے اتر کر کہتا ہے یہاں سے گھوڑے کے نشان غائب ہو گئے ہیں، اس نے لازمی یہاں سے راستہ تبدیل کیا ہوگا۔ پھر دوان دوسری طرف جا کر دیکھتا ہے تو اسے گھوڑے کے نشان مل جاتے ہیں۔ وہ بھاگ کر آتا ہے اور ترگت کو بتاتا ہے کہ اس کے نشان مل گئے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے وہ راستہ تو جاویدار قبیلے کی طرف جاتا ہے۔ دوان کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اورال کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے۔ ترگت غصے سے کہتا ہے اورال اس دفعہ تم نہیں بچو گے، تم میرے سپاہیوں کے خون کا حساب ضرور دو گے۔ پھر وہ دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور سمن کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں آئمہ خاتون جرگے کے لوگوں کو اپنے خیمے میں بلاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے آپ نے لازمی ارطغرل صاحب کے جنازے کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے ہمیں ان کی روح کی سکون کے لیے انہیں جلد دفن کر دینا چاہیے آئمہ خاتون، پھر ہم نے نئے سردار کا بھی انتخاب کرنا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں لگتا ہے کہ آپ جلدی میں ہیں اور آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں،
لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، یہ واضح ہے کہ سردار کس کو ہونا چاہیے، ارطغرل صاحب زندہ ہیں، وہ زہر سے بچ گئے ہیں۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک آدمی پوچھتا ہے، کیا یہ سچ ہے ایمہ خاتون؟ ایمہ خاتون کہتی ہیں، بالکل سچ ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سیدھا اس غدار سیمن سے حساب لینے چلا گیا تھا اور اس نے ہمارے شہیدوں کا بدلہ لے لیا ہے، اور سیمن کو شکست دینے کے بعد اس نے ہمارا جھنڈا وہاں گاڑ دیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں، ارطغرل صاحب زندہ باد۔ پھر ایمہ خاتون کہتی ہیں، آج رات ہم جیت کی خوشی میں ایک دعوت کا انتظام کریں گے۔ اس کے بعد جرگے کے سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔